بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شرعی حوالے سے میری شریک حیات وہ عورت ہے جو پہلے رخشندہ تھی اور نکاح کے بعد مسز شاہ عالم ہو گئی۔ اس کے ساتھ بھی میری رفاقت کا دور برسوں پر محیط ہے اور وہ ہر سانس کے ساتھ میرے وجود کی شناخت کی گواہی دے سکتی تھی، لیکن کیا کسی نے اس کی گواہی کی ضرورت محسوس کی؟ کیا اس نے کسی کے سامنے تسلیم کیا کہ جو بے جان جسم اس کے گھر لایا گیا تھا وہ اس کے شوہر شاہ عالم کا تھا؟ جج نے کہا، مگر انہوں نے تردید بھی نہیں کی تھی۔ میں مانتا ہوں یور آنر کہ موقع ملتا اور وہ اس نامعلوم شخص کو اپنا شوہر شاہ عالم ماننے سے انکار کر دیتی تو شاید اتنی غلط فہمی اور قانونی مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، مگر وہ اس خبر کے صدمے سے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس نے جعلی شاہ عالم کا چہرہ بقائمی ہوش و حواس نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابتدائی صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر اسپتال میں اسی ذہنی اور جذباتی صدمے کے باعث سکتے کسی کیفیت میں پڑی رہی۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت کے پیش نظر سب سے اس کے ملنے پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ اگر اسے جذبات پر کنٹرول ہوتا اور وہ غور سے دیکھتی تو کوئی وجہ نہیں تھی جناب والا کہ وہ جعل ساز کا پردہ چاک نہ کرتی۔ اس شخص کی صورت میں جسے شاہ عالم بنایا گیا تھا مجھ سے مشابہت حیران کن تھی، اور میری بیوی نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ پہلے ہی اعصابی کشیدگی اور نفسیاتی خوف کے دباؤ کا شکار تھی۔ یہ ہر عوامی سیاستداں کی بیوی کا مسئلہ ہے۔ ان کے شوہر انہیں توجہ نہیں دے پاتے، بیوی ہونے کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں اور شوہر کی سیاست کو اپنی شوکن کی طرح سمجھ لیتی ہیں۔ جس نے ان سے شوہر کو چھین لیا ہو، ان پر یہ خوف بھی سوار رہتا ہے کہ شوہر کے سیاسی حریف اور سازشی عناصر جو اس کی مقبولیت سے حسد رکھتے ہیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہر سیاستداں کے جتنے دوست ہوتے ہیں اس سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ ان پر قاتلانہ حملے عام بات ہے۔ قائد اعظم سے آج تک ہر سیاستداں کی زندگی ایسے ہی خطرات سے دوچار رہی۔ جو خوش قسمت تھے ان کے دشمن انہیں اپنی راہ سے ہٹانے میں ناکام رہے، مگر اپنی قوم کی نصف صدی کی تاریخ پر نظر ڈالیے جناب والا تو آپ آسانی سے میری بیوی کے نفسیاتی خوف کے جواز کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ ڈرتی تھی کہ میرا قتل کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کے بھی ہاتھوں ہو سکتا ہے، اور جب اسے بتایا گیا کہ شاہ عالم مار دیا گیا ہے تو عام عورتوں کی طرح اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی دشمن نہیں تھا۔ نہیں یور آنر، اس کے ذہن نے فوراً مان لیا کہ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ بالآخر ہو گئی۔ اب آپ اسے عدالت میں بلوائیے۔ وہ اس جھوٹ کے ذہنی صدمے سے سنبھل چکی ہے اور وہ ان سب لوگوں کے سامنے جو یہاں موجود ہیں مجھے شاہ عالم تسلیم کرے گی۔ اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ جج نے مجھے ٹوکا، مسٹر شاہ عالم، اس وقت کسی گواہ کو طلب نہیں کیا جا سکتا اور نہ عدالت کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی مانے یا ان کی جو آپ کو شاہ عالم نہیں مانتے۔ ابھی تک کسی نے آپ کے دعوے کی تردید نہیں کی ہے اور آپ کے موقف کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ بیرسٹر محمود نے کہا، یور آنر، ایسی صورت میں کوئی وجہ نہیں کہ یہ عدالت میرے موکل کو شاہ عالم تسلیم کرے، بالکل اسی طرح جیسے مجھے یہ عدالت اور یہاں موجود تمام لوگ بیرسٹر محمود غزنوی تسلیم کرتے ہیں، اور میں آپ کو جسٹس سلامت علی گردیزی تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے لیے دعوے ثبوت یا گواہ کی ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں وکیل، صفائی، پی جے ایف کے عہدے دار اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں جو میرے موکل کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں۔ میں ان سب کی گواہی کے لیے سوال کر سکتا ہوں کہ عدالت کے کٹہرے میں موجود میرے موکل کے اس دعوے سے کہ وہ شاہ عالم چیئرمین پی جے ایف ہے کسی کو اختلاف ہے؟ بیرسٹر محمود نے کھچا کھچ بھرے ہوئے عدالت کے کمرے میں موجود تمام افراد سے مخاطب ہو کے سوال کیا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے باوجود ایک موہوم سے اندیشے کی خلش میرے اور وہاں موجود ہر شخص کے یقین اور اعتماد کی مضبوط دیوار میں شک کی دراڑ ڈال دی۔ شبنم اعتماد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یس یور آنر، مجھے اختلاف ہے، میں اس شخص کو شاہ عالم تسلیم نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر عدالت میں شور سے افراتفری پھیل گئی۔ مختلف سمتوں سے مختلف لوگ چلانے لگے، دماغ چل گیا ہے اس کا، کیا ہو گیا ہے آخر شبنم کو؟ یہ نشے میں ہے کیا؟ یار اسے ہوش نہیں ہے اپنا۔ پیچھے سے کسی نے شعر پڑھا، بک رہی ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ۔
ٹھکرائی ہوئی عورت صرف ناگن کا انتقام، وکیل سرکار بولا۔ جج نے برہمی سے کہا، آرڈر آرڈر مسٹر ایڈوکیٹ جنرل، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں۔ سرکاری وکیل نے فوراً معافی مانگ لی۔ آئی ایم سوری سر یور آنر۔ بیرسٹر محمود نے کہا، پوسٹ مارٹم کی دوسری رپورٹ آپ کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اس کے باوجود شبنم نے سپاٹ لہجے میں کہا، یور آنر، اگر دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ ایک کالے رنگ کا اڑنے والا اور کائیں کائیں کرنے والا پرندہ کوا نہیں ہے تو اس سے خود بخود یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ کوا ہی ہے۔ عدالت میں بہت سے لوگ ہنسنے لگے۔ ویری گڈ منطق۔ کسی نے کہا، آف کورس وہ شیر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وکیل مسکرانے لگا، گائے بھی کائیں کائیں کرتی ہے، کالی ہوتی ہے اور اڑ سکتی ہے۔ جج نے اس وکیل کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ مس شبنم آغا، ان سب کی گواہی کو غلط قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جن کا حوالہ مسٹر شاہ عالم نے دیا ہے۔ شبنم نے کہا، یور آنر، آپ بیرسٹر محمود کے موکل کو کیسے شاہ عالم کہہ سکتے ہیں جبکہ یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ابھی عدالت میں کسی نے گواہی نہیں دی کہ یہ شاہ عالم ہیں، یہ صرف ان کا دعویٰ ہے۔ اب شبنم کا وکیل اٹھ کھڑا ہوا، جناب والا، میری موکلہ کے اعتراض کو نوٹ کیا جائے۔ جب تک میری موکلہ کا موقف تفصیل سے نہیں سنا جاتا اور جرا کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے موقع نہیں دیا جاتا کہ میں اس شخص کے دعوے کو غلط ثابت کر سکوں، یہ عدالت بھی بیرسٹر محمود کے موکل شاہ عالم کہنے کی مجاز نہیں۔ جج نے کچھ سوچ کے سماعت آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی اور سب کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا۔ میرے علاوہ بیرسٹر محمود، شبنم اور اس کا وکیل وہاں موجود تھے۔ جب جج نے تیمور کو بلایا تو میں نے اس کے ایک فون کال کی اجازت طلب کی۔ یور آنر، میں رخشندہ کو بلانا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا، کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا، آپ چیمبر میں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ شبنم کے وکیل نے احتجاج کیا، جناب والا، کیا عدالتی کارروائی چیمبر میں ہوگی؟ جج نے ناپسندیدگی سے کہا، میں عدالتی طریقہ کار کے مطابق سماعت کا فیصلہ بعد میں کروں گا۔ میں نے کمرے کے ایک گوشے میں جا کے اپنا موبائل فون نکالا اور اس طرح بات کی کہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں۔ رکشی، ہاں بالکل خیریت ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ عدالت میں جج صاحب کے چیمبر سے۔ کیا تم فوراً یہاں آ سکتی ہو 10-15 منٹ میں؟ کیوں بھائی، وہ ایک خاتون صحافی ہیں۔ ہاں وہی مس شبنم آغا، انہوں نے ایک اعتراض کر دیا ہے کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ رکشی نے کہا، اعتراض کیا؟ یہ حقیقت ہے۔ اب ایک تو تیمور صاحب ہیں، وہ بتا دیں گے کہ میں شاہ عالم ہوں، دوسری گواہی تم دے سکتی ہو۔ ہاں مگر میں نہ دینا چاہوں پھر؟ میں نے کہا، یہ بس ایک رسمی سی کارروائی ہوگی۔ فرض کرو میں نے جج کے سامنے انکار کر دیا تمہیں شاہ عالم تسلیم کرنے سے۔ وہ کچھ شرارت پر، بغاوت پر آمادہ لگتی تھی۔ میں نے کہا، ویسے تو دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت نے تسلیم کر لی ہے کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا۔ اچھا، پھر کیسے تسلیم کر لی؟ میں نے کہا، حقائق کی بنیاد پر بہت نامور ڈاکٹر تھے بورڈ میں۔ نامور ڈاکٹر اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ بولی، صاف کہو نا کہ تم نے دھاندلی اور دھونس سے یہ رپورٹ حاصل کر لی۔ پھر تم آ رہی ہو نا؟ میرا خیال ہے کہ اب آنا ہی پڑے گا مجھے۔ ذرا احتیاط کرنا۔ میں نے کہا، بے احتیاطی سے کوئی حادثہ یا کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ہاں، ٹیک اٹ ایزی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آئی ایم سوری، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، خود گاڑی چلا کے آ رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ احتیاط کرنا۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کے کہا۔ جج نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تیمور سے پوچھا، آپ مس شبنم آغا کے اعتراض سے کس حد تک متفق ہیں؟ تیمور نے میری طرف دیکھا اور پھر شبنم کی طرف۔ بالکل بھی نہیں یور آنر، ان کا کیا ہے یہ مجھے تیمور ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ اتنا ہی بتائیے جتنا پوچھا جائے۔ جج نے کہا، آپ 100% یقین کے ساتھ عدالت میں بیان حلفی بھی داخل کر سکتے ہیں کہ یہ وہی شاہ عالم ہیں جو PJF کے چیئرمین تھے۔ تیمور نے قدرے تذبذب سے کام لیا۔ یس یور آنر، مگر کیا اس کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں وہ شخص کون تھا جس کے بارے میں صورت کی مشابہت نے شناخت کی غلط فہمی پیدا کی تھی؟ جج نے پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتا جناب علی۔ آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ دیکھا تھا یور آنر، لیکن مسٹر شاہ عالم میری معلومات کے مطابق ہانگ کانگ میں تھے۔ پھر آپ نے اسے شاہ عالم کیوں مان لیا تھا؟ جج نے کہا۔
صاحب نے مان لیا تھا یور آنر، پھر میں کیسے نہ مانتا؟ صحیح صورتحال بعد میں واضح ہوئی۔ اس وقت تک پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی مرنے والے کو شاہ عالم ثابت کیا جا چکا تھا۔ تیمور نے کہا کسی اور سے پہلے خود مس شبنم آغا نے اسے شاہ عالم تسلیم کرنے سے انکار کیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ دوسری رپورٹ کو بھی غلط کہہ رہی ہیں۔ جج نے مجھ سے سوال کیا، آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سازش تھی پارٹی پر قبضہ کرنے کی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ابھی میں کسی عہدیدار کا نام نہیں لوں گا یور آنر، مگر ان میں مسٹر تیمور میرے سینئر نائب صدر بہرحال نہیں ہیں۔ میں نے کہا۔ شبنم اور اس کے وکیل نے درمیان میں مداخلت کرنے کی ناکام کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ وہ مسٹر تیمور سے اور رخشندہ سے چند سوالات کریں گے، مگر جج نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ یہاں صرف میں سوالات کروں گا، جس سے جو پوچھا جائے گا اتنا ہی بتائے گا، پھر میں اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ صادر کروں گا۔ صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے جب رکشی جج کے چیمبر میں داخل ہوئی اور میرے دائیں جانب اس کرسی پر بیٹھ گئی جو بیرسٹر محمود نے اس کے لیے خالی کر دی تھی۔ جج نے کہا، آپ مسز شاہ عالم ہیں؟ یس یور آنر۔ رکشی نے چہرے پر بکھرے بال سمیٹے۔ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جس شخص کو شاہ عالم سمجھ لیا گیا تھا وہ شاہ عالم نہیں تھا۔ جج نے کہا، اگر یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور تسلیم کر لی ہے جناب والا تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی۔ رکشی نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے یہ مسٹر شاہ عالم ہیں؟ جج نے میری طرف اشارہ کیا۔ رکشی نے چند سیکنڈ کے لیے توقف کیا۔ میرے لیے یہ وقفہ زندگی اور موت کے درمیان حائل ایک سانس کے وقفے کی طرح تھا۔ شبنم کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ فیصلہ اس وقت عدالت عالیہ کے جج سے زیادہ رکشی کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دل نے دھڑکنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ رکشی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کے ہزاروں مطلب نکالے جا سکتے تھے۔ اس مسکراہٹ نے شبنم کا چہرہ بھی امید سے روشن کر دیا تھا اور مجھے بھی وہ تنکا فراہم کر دیا جس کا سہارا ڈوبنے والا تلاش کرتا ہے۔ پھر رکشی نے کہا، شک کس کو ہے؟ شبنم نے زہر آلود خنجر کی کاٹ رکھنے والے لہجے میں کہا، مجھے۔ شبنم کے اسی لہجے نے رکشی کو مشتعل کر دیا۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ شبنم بھڑک اٹھی۔ اس احمقانہ سوال کا کیا جواز ہے؟ اگر تم سے پوچھا جاتا کہ کیا تم اپنے شوہر کو پہچانتی ہو تو یہی سوال تم بھی مجھ سے کرتی مس شبنم آغا اگر میری جگہ ہوتی۔ جج اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت کا آغاز ہوتے ہی جج نے اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا اور تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ حتمی ہے اور یہ عدالت معزز ڈاکٹروں کے فیصلے کو قبول کرتی ہے۔ متوفی شاہ عالم چیئرمین پیس، جسٹس اینڈ فریڈم پارٹی نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ اس بارے میں وکیل سرکار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پولیس کو دوبارہ تفتیش کے لیے کہیں اور وزارت داخلہ سے ہدایت لیں۔ اس کیس میں دوسرا اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ کیا چیئرمین پی جے ایف شاہ عالم زندہ ہیں اور کیا اس عدالت میں پیش ہونے والے بیرسٹر محمود کے موکل کو شاہ عالم قرار دیا جائے۔ بادی النظر میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ مسٹر شاہ عالم کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا تو پھر ان کے زندہ ہونے کے بارے میں عدالتی فیصلہ غیر ضروری تھا۔ تاہم چند قابل غور نکات کے پیش نظر عدالت تمام موجودہ شہادتوں، مسز شاہ عالم اور مسٹر تیمور سینئر نائب صدر پی جے ایف کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے اور عدالت میں حاضر پارٹی کے تمام عہدیدار، ان وکلاء اور صحافیوں کی موجودگی میں دیے گئے مسٹر شاہ عالم کے بیان کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس اعتراض کو مسترد کرتی ہے جو مس شبنم آغا اور ان کے وکیل نے اٹھایا تھا۔ مسٹر شاہ عالم کے دیگر معاملات سے موجودہ فیصلے کا کوئی تعلق نہیں اور وہ قانونی چارہ جوئی کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو میری نظریں شبنم پر تھیں۔ اس کا چہرہ شرمندگی، اشتعال اور احساس ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب اس کی اور میری نظر ملی تو مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے عزائم کی تحریر صاف نظر آئی۔ اس نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس کی نگاہوں کا پیغام بھی بہت واضح تھا کہ جھوٹے گواہ اور جھوٹے ثبوت پیش کر کے عدالت سے خود کو شاہ عالم منوا لینا میری ہار کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم شاہ عالم نہیں ہو۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تمہارے
حق میں ہو جائے تو اس سے میرا یقین نہیں بدلے گا۔ میں تمہیں کبھی شاہ عالم نہیں مانوں گی اور اس وقت تک تمہارے لیے چیلنج بنی رہوں گی جب تک ساری دنیا کے سامنے تمہارے چہرے سے جھوٹ کی نقاب نوچ کے نہ پھینک دوں اور سب کو تمہارا اصل چہرہ نہ دکھا دوں۔ میں نے اسے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اور انگوٹھا کھڑا کر کے دکھایا، جس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا۔ تم بھی ہو، ہم بھی ہیں آمنے سامنے، دیکھنا ہے زور کتنا ہے بازوئے قاتل میں۔ اشرف نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اور تیمور کے مشورے سے تمام حفاظتی انتظامات بڑی صورت کے ساتھ مکمل کر لیے تھے، اور میں نے عدالت کے دائیں اور بائیں جانب والے دروازوں پر فاتح عالم فورس کے نوجوانوں کو مستعد دیکھا۔ وہ عدالت کے اندر پہنچنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے تھے تاکہ مجھے پارٹی ورکرز اور عہدے داروں کی یلغار سے بچا سکیں۔ اشرف اس وقت بھی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا جب مجھے ریسیو کرنے کے لیے آنے والے پرجوش کارکنوں میں ایک قاتل بھی شامل ہو گیا تھا، اور اس نے عدالت میں وہی سین دہرائے جانے کے امکانات کو نظر انداز کرنے کا رسک نہیں لیا تھا۔ میں نے شمس صاحب اور قریشی صاحب کے اترے ہوئے مایوس چہروں پر نظر آنے والی بے بسی بھی دیکھی تھی۔ ان کی امیدوں کے سہانے خواب کسی تعبیر کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے ان دونوں کے سازشی ذہن کا کچھ اندازہ ضرور ہو چکا تھا، لیکن فی الحال میں ان کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی سے شکوک پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں یہ موقع بھی فراہم کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ انتشار پھیلانے کے لیے پارٹی ورکرز کو بدزن کریں اور پھر اپنا شمس گروپ یا قریشی گروپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک عمر دراز گروپ پہلے ہی تھا جو اب یوسف بے کارما کے برعکس بے رہبر کارما ہو گیا تھا۔ میں تو انہیں بھی پارٹی میں واپس لانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک وہی اصل لوگ تھے جو پارٹی کے اغراض و مقاصد سے مخلص ہونے کے جرم میں پارٹی سے نکال دیے گئے تھے، جو پارٹی میں لالچ، خود غرضی اور موقع پرست عناصر کی قیادت سے بد دل ہو کے پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ مجھے پارٹی کی تنظیمیں نو کرنی تھی، مگر سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنے اقتدار اور اختیار کو مستحکم کرنے کے بعد مجھے ایک ایک سے باری باری نمٹنا تھا۔ جج کے اٹھتے ہی عدالت میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب سے پہلے اگلی صف میں تشریف فرما لوگ مجھے مبارکباد دینے اور مجھ سے گلے ملنے کے لیے دوڑے۔ ان میں قریشی صاحب اور شمس صاحب پیش تھے۔ ان کے پیچھے وہ تمام معروف اور جگادری قسم کے صحافی تھے جنہوں نے میری پریس کانفرنس کی رپورٹ کو جھوٹ کا بدترین پلندہ قرار دیا تھا۔ اچانک نامور اور معتبر ہو جانے والے وہ صحافی جنہوں نے یہ رپورٹ چھاپی تھی آپس میں گلے مل رہے تھے، اپنے ہم پیشہ بڑے نام والے صحافیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ آنے والے فوٹوگرافر ہر سمت سے فلیش چمکا رہے تھے اور کیمرے اٹھائے میرے ہر پوز کی تصویر بنانے میں مصروف تھے۔ وہ کرسیوں اور بینچوں کو پھلانگ رہے تھے اور گرتے اٹھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گرد ایف ایس ایف کے جوانوں نے دوہرا حلقہ قائم کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایک مضبوط حصار بنا لیا تھا۔ اس کے باہر دوسرا حصار تھا، چنانچہ سب آگے بڑھنے والے ایک خاص فاصلے پر روک دیے گئے۔ میری نگاہوں نے شبنم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس ہجوم میں کہیں پیچھے رہ گئی تھی یا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روپوش ہو گئی تھی۔ میرے دونوں نائب صدور اس سلوک سے سخت ناخوش نظر آتے تھے، تاہم انہیں اشرف نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ شاہ صاحب یہاں سے سیدھے پارٹی سیکریٹریٹ جائیں گے اور وہاں آپ سے ملاقات کے بعد پریس کے نمائندے بھی مل سکیں گے۔ امیر تیمور میرے ساتھ رہا اور ہم سائیڈ کے ایک دروازے سے نکل آئے۔ اشرف نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹیلی فون پر ہی احکامات جاری کیے تھے اور سارے انتظامات بڑی عمدگی سے کر لیے تھے۔ اس نے اخبار والوں کی یلغار کو بھی روک دیا تھا اور انہیں بعد دوپہر ایک پریس کانفرنس کے لیے پارٹی سیکریٹریٹ طلب کر لیا تھا۔ میری طرف سے مایوس ہو کے اخبار والوں نے شمس اور قریشی کو گھیر لیا تھا۔ ہم پچھلی طرف سے باہر آئے تو ایک گاڑی مجھے لے جانے کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ یہ شاہ عالم کی ذاتی لینڈ کروزر تھی جس پر پارٹی کا پرچم بھی لہرا رہا تھا۔ گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر رکشی پہلے سے موجود تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو آگے ڈرائیور کے ساتھ ایک مسلح محافظ نے جگہ سنبھالی۔ وہ 6 فٹ لمبا تنومند جسم اور بڑی بڑی مونچھوں والا سابق فوجی نظر آتا تھا۔
چند سیکنڈ بعد ڈرائیور نمودار ہوا، وہ بھی میرے باڈی گارڈ کی طرح لمبا تڑنگا سابق فوجی ہی تھا۔ اس نے بھی مجھے خالص انداز میں سلوٹ کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رکشی کے لیے ڈرائیور بھی اجنبی تھا۔ محافظ کو دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر اب اس نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے ڈرائیونگ کے لیے؟ اس نے پلٹ کے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اشرف صاحب کے حکم سے بیگم صاحب، میرا نام حمید ہے۔ ہمارا ڈرائیور کہاں گیا؟ وہ مجھے یہاں لایا تھا۔ حمید نے گاڑی سٹارٹ کی، مجھے نہیں معلوم بیگم صاحب۔ رکشی نے ناگواری سے میری طرف دیکھا، کیا اب ہمارے ذاتی ملازم بھی پارٹی کے سیکرٹری صاحب کے پسند کے ہوں گے؟